الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار جمادات و نباتات، حیوانات میں مستثنیٰ کرتے ہوئے انسان بنایا۔ انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنیٰ کرتے ہوئے ہم اور آپ کو توحید والا بنایا، ایمان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر ہم جتنی بھی شکر گزاری بجا لائیں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات نہ دنیا میں انسان ادا کر سکتا ہے، نہ اس کا احسان شکر گزاری ادا ہو سکتی ہے۔ برادرہ، مختصر حمد کے بعد آئیے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے بھیجی گئی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ہی کوشش میں لگے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچائے اور تمام کو شرک و بدعات سے نکال کر راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیں۔
ایسے نبی پر انگین درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران، حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں خطبہ مسنہ کے دوران ایک مشہور آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ سے ہے اس کی میں نے تلاوت کی، اور ایک حدیث جو بخاری کی ہے اس حدیث کو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ برادران عزیز، اس حدیث میں جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب میں لائے ہیں، ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی ہے جس تعلق سے اس حدیث کی میں شرح کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ آج اس جمعہ سے یہ حدیث لے کر جائیں، آپ زندگی میں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ حدیث، مفسرین کہتے ہیں یہ حدیث دین کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ دین کی کیا ہے؟ اصل عظیم ہے، عظیم بنیاد ہے یہ۔ ویسا کیا ہے اس حدیث میں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ برادران عزیز، اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے، دیکھیے ہر چیز کا ایک مزہ ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کا ایک مزہ ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ کھانے کے مزہ مختلف ہے، اور دنیا میں کئی طرح کے جو ہے مزہ اور کئی طرح کے لطف ذائقے آپ کو ملتے ہیں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مزہ بتایا ہے۔ کس کا؟ ایمان کا مزہ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایمان کا مزہ کسے ملے گا؟ اس چیز کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایمان کا مزہ۔ بات تھوڑا عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھنے میں تھوڑا دشواری بھی لگتی ہے کہ بھئی ایمان کا مزہ کیا ہوگا؟ ایمان کا مزہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین خصلتیں ایسی ہیں، تین عادتیں ایسی ہیں، اگر کسی بندے میں پیدا ہو جائیں، اگر کسی انسان میں یہ تین خصلتیں پیدا ہو جائیں، من کنہ حلاوت الایمان، تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ ایمان کا مٹھاس، ذائقہ اسے مل جاتا ہے، مزہ مل جاتا ہے ایمان کا۔ تین چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایمان کا مزہ نہیں لیا، ایمان کا مزہ آپ کو معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی گہری بات ہے۔ مفسرین اس حدیث میں ایک جملے پر غور کرتے ہوئے لکھتے ہیں حلاوت الایمان، ایمان کا مزہ یعنی ایمان کی مٹھاس۔ حلاوت مانے مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس اس آدمی کو ملے گی جو تین خصلتیں کسی بندے کے اندر، کسی مومن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایمان کے لیے لفظ حلاوت کا استعمال کیا گیا اس حدیث میں۔ ایمان کے لیے لفظ حلاوت، حلاوت کہتے ہیں میٹھی چیز کو، یعنی مومنوں کی ایمانی رغبت کو میٹھی چیز سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ مومن جو ایمان سے محبت کرتا ہے، اس کی رغبت جو ہے، اس کی پسند ہے، اس پسند کو اس حدیث میں میٹھی چیز سے تشبیہ دیا گیا، اور اس میں ایک بات اور بات کا اشارہ ہے، اور ایک دوسری بات کا اشارہ ہے۔ اشارہ کیا ہے معلوم؟ بڑا باریک نکتہ ہے۔ اس حدیث میں حلاوت کے جملے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اس میں ایک مریض اور ایک تندرست آدمی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ میٹھی چیز جیسے ایک مریض اور ایک تندرست آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ مختلف ہے، مختلف ہے۔ آپ ذرا ڈاکٹروں سے پوچھیں، مطالبہ کریں آپ حکیموں سے، معلوم ہوگا ایک بیمار ہے، ایک مریض ہے، اس مرض کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ صفراوی مریض، صفرا کا مریض۔ ایکسس آف ہیٹ کی وجہ سے بدن تپ تپانے لگتا ہے، اور زبان پر گرمی چڑھ جانے کی وجہ سے زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟
صفراوی مریض، بہت سارے اس کے اثرات ہیں، لیکن جب ایسے مریض کو اگر آپ شہد دیں چکھنے کے لیے، میٹھی چیز ہے نا بھائی، حلاوت میٹھی چیز ہے، شہد دیا جائے، وہ مریض اگر شہد کو چکھے گا تو اس مریض کو شہد کا ذائقہ کڑوا نظر آئے گا، کڑوا لگے گا اسے۔ کیا شہد کڑوا ہے؟ شہد کڑوا ہے؟ نہیں ہے۔ شہد حقیقت میں میٹھا ہے، لیکن مریض کی طبیعت میں، مزاج میں تبدیلی ہو جانے کی وجہ سے، اس کے اندر صفرا کی بیماری جو ہے مبتلا ہو جانے کی وجہ سے، جو شہد میٹھی چیز ہے وہ بھی اسے کڑوی لگ رہی ہے۔ اگر تندرست آدمی شہد کو چکھ لے تو کہے گا کہ بڑا مزیدار ہے، میٹھا ہے شہد۔ تو پتہ یہ چلا، نکتہ یہ بتانا چاہ رہے مفسرین کہ حلاوت الایمان، یعنی ایمان کی مٹھاس چکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن کے اندر معصیت کا صفرا، یعنی برائیاں اس کے اندر پیوستہ نہ ہو، وہ برائیوں میں ڈوبا نہ رہے، برائیوں سے نکل کر، جیسے ایک تندرست آدمی کو میٹھے کا مزہ معلوم ہوتا ہے اور بیمار آدمی کو میٹھے کا مزہ نہیں معلوم ہوتا، اسی طرح ایمان کا مزہ اس آدمی کو معلوم ہوتا ہے جو آدمی ایمان کی حالت میں اور برائیوں سے بچتے ہوئے، معصیت سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اسے ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ اور جو گناہ میں ڈوب جائے اسے ایمان کا مزہ نہیں ملتا۔ گناہوں میں ڈوب جائے جو آدمی، معصیت میں ڈوب جائے تو ایمان کا مزہ اسے نہیں ملتا۔ تو ایمان کا مزہ پانا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 خصلتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، پیدا ہو جائیں، ایمان کا مزہ مل جاتا ہے، مٹھاس مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوا حلاوت الایمان کے تعلق سے، ایمان کی مٹھاس اسے مل جاتی ہے۔ پہلا آدمی کون ہے جسے حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ساری دنیا کے اندر اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے جو آدمی اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ وہ کسی دوسرے سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ جس آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں، اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت۔ اچھا، اللہ سے محبت کیسے کریں گے آپ؟ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایک مشرک بھی کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں، منافق بھی کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور ایک کافر سے بھی پوچھئے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ کی ہے، ایک طریقہ بتایا گیا، پہلا طریقہ سب سے جامع طریقہ کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ طریقہ ہے جس سے اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور تجھ سے مدد طلب کیا جائے گا۔ ایمان کا یہ طریقہ، یہ محبت کا یہ طریقہ، اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ ساری عبادتوں کا، جملہ عبادتوں کا ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کرنے کا ہو، وہ محبت کا طریقہ، وہ عبادت کا طریقہ، تمام تر عبادتوں کا ہمارا مرکز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہونی چاہیے، بے انتہا آپ اللہ سے محبت کریں گے۔ ایاک نعبد، دیکھیے اللہ نے قرآن میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، عبادت اور محبت کسے کہتے ہیں بتا رہا ہوں میں، اے نبی کہہ دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ اکبر۔
اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا. بچا کیا بھائی؟ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے. اگر یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس تم پا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے. اگر تم نے ایمان کا رتی برابر بھی، عبادت کا رتی برابر بھی حصہ کسی دوسرے کے لیے کیا تو ایمان کی مٹھاس تم نہیں پا سکتے، رتی برابر بھی. یہاں تک کہ دیکھیے الوہیت میں، توحید الوہیت میں ذرہ برابر بھی تم شریک نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی. الوہیت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ کسے کہتے ہیں الوہیت؟ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں آپ، اسے کہتے ہیں توحید الوہیت. ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ توحید ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، عبادت کا جو ہے مقصد کیا ہے. الوہیت، یہ جو دنیا میں اتنے انبیاء بھیجے گئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. مفسرین لکھتے ہیں تمام لوگوں کا ایک ہی دعوت، ایک ہی مقصد بھیجنے کا. کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. خوشی میں اللہ کو یاد کیا جائے، غم میں اللہ کو یاد کیا جائے، روتے ہوئے اللہ کو یاد کیا جائے، ہنستے ہوئے اللہ کو یاد کیا جائے، تکلیف پہنچے تب بھی اللہ کو یاد کیا جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائے تب بھی اللہ کو یاد کیا جائے، اگر خوشی میں جھوم رہے ہو تب بھی اللہ کو یاد کیا جائے. اللہ کے علاوہ دوسرے سے الوہیت میں شریک نہ کریں. آپ کہاں کرتے ہیں مولوی صاحب؟ ہم تو نہیں کرتے نا، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت. اچھا اللہ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ. سب کو معلوم ہے اس کا تقاضا کیا ہے معلوم؟ ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کیا جائے. آپ بچے نہیں ہو رہے، درگاہ کا چکر کاٹ رہے ہیں، بڑا پیر صاحب اچھا تعویذ دے رہے ہیں، بھائی چلو ان سے ان کے پاس جائیں گے اور جو ہے تعویذ وغیرہ باندھ کر کے آئیں گے تو بچے ہو جائیں گے. میرا بچہ بیمار ہو گیا، چلو فلاں جو ہے درگاہ پر جائیں گے، تعویذ لٹکائیں گے اور وہ نفع نقصان کا مالک ہے، ہمارے بچے کی بخار غائب. یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نفع و نقصان کا مالک. تم نے درگاہوں میں سوئے ہوئے، مزاروں میں لیٹے ہوئے مردے سے تمہاری وابستگی ہو گئی اور اللہ کو چھوڑ کر کے آپ نے نفع و نقصان کا مالک اس کو سمجھا. یہ ہے عبادت. یہ کیا ہے؟ عبادت میں تم نے شریک کر لیا ہے. یہ توحید الوہیت بڑا جو ہے اہم مسئلہ ہے. توحید الوہیت میں آپ رائی کے دانے کے برابر، یہاں تک کہ جبرائیل سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. جی جبرائیل کون؟ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاءوں کے سردار، نبیوں کے سردار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، اللہ کے نبی جیسا کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوا نہیں، ہوتا بھی نہیں. ایسے نبی اولو العزم پیغمبروں کے امام، انبیاءوں کے امام، ان سے بھی الوہیت کے معاملے میں رائی کے دانے کے برابر بھی امید نہیں کر سکتے آپ. جی اس کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنا. اس کا مطلب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو اے صحابہ، اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ جائے، اللہ اکبر، کیا ٹوٹے ہوئی؟ جوتے کا ایک میخ نکل جائے، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا. نبی نے نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو میں دے رہا ہوں. لوگ اللہ کے نبی کو مشکل کشا، حضرت علی کو مشکل کشا، صحابہ اکرام مزاروں کے پاس تمام لوگوں کو مشکل کشا مانتے ہوئے الوہیت میں شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے بندے تو یہ کہے کہ میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. اگر مجھے مصیبت آئے اے اللہ میں تیرے سامنے جھکوں گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا. مسجد میں کہہ دیا،
باہر اس کی گردن درگاہ کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہے. نہیں، یہ الوہیت ہے، یہ محبت کا انداز. بات لمبی ہو جاتی ہے، بڑی جو ہے اس حدیث میں شرح کرنا چاہتا ہوں. تو کیا فرمایا گیا؟ اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں لا شریک لہو، اس کی ذات میں رتی برابر شریک نہ کیا جائے. پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی بات، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا جاتا ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ بیماری لگ گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی نا بھائی، تو نے کیا کیا؟ کوئی درگاہ کے پاس گئے، مجاور کے پاس گئے، مشکل کشا کسی کو بنایا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کا اللہ سے، اللہ مجھے بیماری لگ گئی تو رحم کرنے والا. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت اللہ سے، یہ ہے اللہ سے محبت. اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے، کافر آیا تلوار نکال کر کے جگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا اے نبی اب تم میرے حد پہ چڑھ گئے ہو، اب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. اگر تمہیں جو ہے کوئی بچا سکتا ہے وہ تو میں ہی ہوں، میں تو تم پر رحم کرنے والا نہیں. اب تمہاری گردن اور میری تلوار. اے نبی بچاؤ، بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ میرا اللہ مجھے بچا سکتا. اللہ. جیسے ہی نام لیا تھر تھرانے لگا، تلوار نیچے گر گئی. نبی نے اٹھا کہا بتا اب تیری حالت کیا ہے. یہ ہے ایمان، محبت اللہ سے. یہ ہے اللہ سے محبت. کسی حال میں بھی اللہ سے محبت آپ کم نہیں کریں گے. اللہ کی محبت میں کسی دوسرے کا شریک نہیں کریں گے آپ، عبادت میں، محبت میں. یہ ہے اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے. اللہ اکبر. دوسری بات، نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے فرمودات ہیں ان فرمودات پر عمل کیا جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے. نبی سے محبت آپ کریں گے، ایمان کی حلاوت تمہیں معلوم ہوگی، ایمان کی مٹھاس تمہیں نصیب ہوگی، ایمان کا ذائقہ تمہیں ملے گا، ایمان کا مزہ تمہیں ملے گا. تمہیں معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں معلوم ہوگا میں توحید پرست ہوں، تمہیں معلوم ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہیں معلوم ہوگا میں اس رب کائنات کا بندہ ہوں جو ساری دنیا کا پالنہار ہے، جو ساری دنیا کا رب العالمین ہے. یہ تمہیں معلوم ہوگا، ورنہ معلوم نہیں ہوگا کہ تم کس کے بندے ہو. نہیں، محبت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ورنہ تمہیں ایمان کا ذائقہ نہیں معلوم ہوگا. ہاں، مزہ نہیں معلوم ہوگا. اب سگریٹ پینے والے سے، شراب پینے والے سے، گٹکا کھانے والے سے، یا کوئی ایسی نشہ وار چیز کرنے والے سے پوچھو کہ بھئی یہ کیا ہے اس کا مزہ، وہ کہے گا بھئی تو لیا گا، تو پیے گا نہیں، تجھے مزہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ معلوم نہیں ہوگا تجھے مزہ اس کا، معلوم نہیں ہوگا. نہیں پی مزہ معلوم ہوتا کیا ہوتا، بلکہ تو تیری دنیا بدل جاتی. ہاں، ایمان کا مزہ معلوم کرنا ہو تو ایمان کو پینا پڑے گا، اپنے خون کے خطرے میں بسانا پڑے گا ایمان کا مزہ، ورنہ ایمان کا مزہ نہیں آتا. وہ صحابہ ویسے ہی لٹ گئے، وہ صحابہ اپنی گردنیں یوں ہی کٹوا دیے. اللہ کے نبی نے یوں ہی تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے جسم اطہر پر پتھروں کی بارشیں برسا لی گئی. کیا صحابہ ہنستے اپنے مال و متاع کو قربان کر دیا؟ کیا صحابہ نے جو ہے یوں ہی اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں نچھاور کر دی؟ نہیں، ان کو ایمان کی حلاوت معلوم تھی، مٹھاس معلوم تھی انہیں. اس لیے صحابہ کرام ہنستے خوشی اپنی گردنیں کٹوا دیں. اللہ اکبر. یہ ہے مزہ ایمان کا. پانا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں کرو، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت دنیا کی تمام محبت سے غالب ہونی چاہیے. ہمارا اماں نہیں سن رہی، ہمارے بابا نہیں سن رہے، توحید کے کام میں، بدعت کے کام میں، خرافات کے کام میں ہمارے گھر میں نہیں سنتے. نہیں، دنیا کے تمام لوگ تم سے خطا ہو جائیں، توحید تو یہ ہے تو عرش والا کہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. توحید اسے کہتے ہیں. یہ بندہ کس کے لیے؟
میرے لیے دنیا والوں سے لٹ گیا، بھیڑ گیا ہے بندہ. اسے کہتے ہیں توحید. اور ایمان کا مزہ تمہیں اسی وقت ملے گا، پہلی بات. دوسری بات پر میں آتا ہوں، وقت بہت جو کم ہے. ایمان کا مزہ کون پاتا ہے، مٹھاس کون پاتا ہے؟ اچھا، جو گناہوں سے بری ہو، پاک ہو، بیمار نہ ہو، دل سے بیمار نہ ہو، گناہوں میں ڈوب کر اپنے دل پر جو ہے سیاہی نہ جو ہے لپیٹی ہوئی ہو، وہ دل، وہ مومن بندہ ایمان کی رغبت اور ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے. اور دوسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے وَأَن يُحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. ایک بندہ ایک انسان سے محض اللہ کے لیے محبت کرے. یہ بنیاد کی عمل میں حدیث. پہلے اوپر کا بیان کیا گیا، اللہ کا حق، حقوق اللہ کو بیان کیا گیا. اب بتایا جا رہا ہے دیکھیے تمہاری آپس رشتہ داری، آپسی دوستی، آپسی تعلقات، ایک تمام سر معاملات تمہاری زندگی کے اندر ایک انسان سے تم محض اللہ کے لیے محبت کرو. اگر تم کرو گے ایمان کا مٹھاس تمہیں مل جائے گا، ایمان کی مٹھاس تمہیں حاصل ہو جائے گی. کیسے حاصل ہوگی بھی ایمان کی مٹھاس؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، معجم الکبیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، دشمنی کرو تو بھی اللہ کے لیے کرو. ذاتی دشمنیاں نہیں، ذاتی دشمنیاں نہیں، رنجشیں ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، آپس میں بہت سارے جو ہے مسئلے مسائل، خاندانی مسائل چل رہے ہیں، دوستی میں درار ہے، مسلمانوں میں انتشار، مسلمانوں میں جو ہے افراتفری کا ماحول. یہ کس لیے ہے؟ تجارت کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. لیکن نبی نے کہا کہ تمام تر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو 3 دن سے زیادہ بڑھانا نہیں. ہاں انتشار ہو گیا، غلطی ہو گئی، آگے بڑھ کے معافی مانگ لیں آپ، آگے بڑھ کے آپ صلاح کر لیں آپ، معاملے کو طول مت دو، آپ طول مت دو. اور ایمان کی حلاوت کون پا سکتا ہے؟ جو آدمی صرف ایک بندے سے، ایک انسان سے محض اللہ کے لیے محبت کرے اور دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے کرے. واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. ایک مرتبہ ایک کافر سے لڑائی ہوئی، ان کی جھگڑا ہوا ہے، ایک جنگ میں غالباً ایک لڑائی ہوئی، اسلام کی اور کفر کی لڑائی، ایمان کی لڑائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو چت پٹک کر کے زمین پر اس کی گردن پر چھرا رکھ دیا. ہاں اب معاملہ ہوگا اس ایمان کا اور کفر کا، حساب لیا جائے گا. جیسے ہی حضرت علی اس کے سینے پر چڑھے، گردن تلوار پر رکھ دی گئی، تو حضرت علی کے چہرے پر اس کافر نے تھوک دیا. اللہ اکبر. کیا کیا بولو؟ زور سے تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا. ہمارا بھی کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی جھگڑے میں ہمارے چہرے پر تھوک دے، 2 مارنے کی جگہ 4 مار دیتے ہیں ہم. میرے چہرے پہ تھوکتا ہے. اب کسی معاملے میں جھگڑا ہو، میرے چہرے پر کوئی تھوک دے، ہم 2 کی جگہ 4 مار دیتے. حضرت علی کے چہرے پر اس کافر نے جیسے ہی تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے، اسے جہنم رسید کرنے کے قطار پر تھے. حضرت علی نے اپنی تلوار نکال لی اور اسے معاف کر دیا. جا. اللہ اکبر. وہ پریشان، وہ کافر کیا ہے؟ پریشان. حضرت علی سے کہنے لگا، اے علی کیا ہوا؟ تم نے تو میرے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا، ابھی مارنے والے تھے، میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، ایک ہی جو ہے آپ میری گردن اڑا کے تم نے مجھے چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ نہیں ماریں گے. کیا معاملہ؟ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو اب تک جو میں تم سے لڑائی کر رہا تھا نا، یہ اللہ کے لیے تھا. اللہ اکبر.
جیسے ہی تم نے میرے چہرے پر تھوکا میرا غصہ بھی شامل ہو گیا. یہ لڑائی جو اللہ کے لیے تھی وہ اب ذاتی لڑائی بن گئی, اور میری ذاتی لڑائی میں تجھے مارنے کا حق نہیں رکھتا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یہ اللہ کی, اگر تجھے میں مار دیتا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا, یہ میری دشمنی شامل ہو جاتی, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ ہے مطلب ایمان کی حلاوت تم نہیں پا سکتے. مٹھاس تو ایک مجاہد کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے, لیکن تلوار پر اللہ کا حکم چلتا ہے, تلوار پر اللہ کا حکم چلتا ہے. وہ اس وقت تلوار اٹھائے گا جہاں اللہ کی رضا شامل ہوگی, وہاں پر تلوار وہ نہیں چلاتا جہاں پر اس کی انا ہو, جہاں پر اس کی ذاتی لڑائی ہو, جہاں پر اس کا ایک جو ہے ذاتی فیصلہ ہو, وہاں پر وہ تلوار نہیں چڑھائے گا. اللہ, یہ ہے حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس. لوگوں, صحابہ نے, نبی نے, انبیاء نے اللہ سے محبت کرنے کا اور ایمان کے مٹھاس کو پانے کا انداز اور طریقہ بتایا ہے. یہ ہے طریقہ. چاہتے تو مار دیتے نا بھائی, ہے کہ نہیں؟ نہیں ماری, نہیں ماری. جماعتی اختلافات, انتشارات آپسی ہیں, لیکن اللہ کے لیے اگر آپ سلام کرتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ بندہ میرا دشمن ہے لیکن پھر بھی تیری رضا کے لیے ہے اللہ میں اسے سلام کر رہا ہوں, تو گواہ رہنا. اللہ کی قسم ہے تمہاری عزت اور تمہارا مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ, بہت بلند. یہ ہے حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس پانے کا طریقہ. اب ذرا اس نقطے پر بھی اپنے گریبان میں چھانک کر کے دیکھیں, کیا میرے اندر یہ خصلت ہے؟ کیا میرے اندر یہ ادا ہے؟ کیا میرے اندر یا میرے ایمان میں اللہ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے؟ ذرا سنجیدہ ہو کر سوچیں گے, جواب نفی میں ہوگا. میرے دل افسوس ہے, نفی میں ہوگا. کیا ہوگا؟ ہمارا ضمیر کہے گا نہیں تو اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والا نہیں, اور تجھے ایمان کی مٹھاس معلوم نہیں ہے. اچھا, ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی, پا لے گا تو کیا ہوگا معلوم؟ عبادتوں میں مزہ آئے گا آپ کو. لوگ سستی کیوں کرتے ہیں معلوم عبادتوں میں؟ ہاں, ایک نقطہ لے کے جائیں. لوگ عبادتوں میں, نمازوں میں, روزے میں یا ارکان اسلام ادا کرنے میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ایمان کا مزہ معلوم نہیں ہے, ایمان کا مزہ, مٹھاس معلوم نہیں ہے. اگر چسکا لگ جائے, ایمان کا مزہ مل جائے, آدمی کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا, روزہ رکھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا, نماز پڑھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا, سجدہ کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا, رکوع کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. بہت وہ اللہ کی عبادت میں یوں گم ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا کئی واقعات, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے تیر لگ گئی, صحابہ کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے تیر لگ, خون نکل رہا ہے. کسی نے بتا دیا کہ بھئی آپ کو تیر لگی ہوئی ہے. کیا تھا یہ ہے حلاوت, یہ ہے مٹھاس, یہ ہے ایمان کا چسکا. صحابہ کے رگ رگ کے اندر پیوستہ تھا, ایمان کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا, جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی. تو دوسرا نقطہ کیا معلوم ہوا؟ یہ کہ آپ کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو. اللہ کے علاوہ کسی اور غرض سے آپ محبت کریں گے, نہ اتحاد ہوگا, نہ اتفاق ہوگا, نہ ایمان کا تمہیں مزہ ملے گا. بات ختم کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, 5 منٹ باقی ہے. ایک اور بات رہ گئی, بات بڑی پیاری ہے. یہ بھی کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات حلاوت الایمان کے تعلق سے فرمایا کہ دیکھیے, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ. کوئی بندہ یہ ناپسند کرے ایمان لانے کے بعد وہ کفر میں داخل ہونا اس طریقے سے ناپسند کرے, کما یکرہ ان یقذف فی النار, جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہو.
मालूम हुआ, कोई बंदा ये चाहता है कि भाई उसे उठा करके आग में डाल दे? चाहता है कोई बंदा? आग जल रही हो, कोयला लगा हुआ हो, आग भड़क रही हो, कौन चाहता है इंसान कि उसे उठाकर आग में डाल दे? आप कोई बंदा इजाज़त नहीं देगा, इतना नापसंद करेगा आग में जलने के लिए, कहेगा कि भाई मुझे आग में जलना नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा ईमान की मिठास वो बंदा पा सकता है जो बंदा जैसे आग में कूदना नापसंद करे, उसी तरह ईमान से कुफ्र में लौटना उसे नापसंद लगे, उसे ईमान का मज़ा है। ये जाहिल, ये मुनाफिक, ये मलऊन वसीम रज़वी, उसके अंदर ईमान की मिठास नहीं थी, हाँ, इसलिए ईमान छोड़ करके वो कुफ्र में शामिल हो गया है। वो क्या काफिर बन गया? क्यों? इसलिए कि उसे ईमान को छोड़ना और कुफ्र में दाखिल होना ना पसंद नहीं लगा। भाई ये नहीं तो ये नहीं तो निकल जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं मालूम? ईमान में रहते हुए भी कुफ्र के अमाल करते रहते हैं, कुफ्र के काम करते रहते हैं। देखिए, ईमान से कुफ्र के अंदर लौटना उसे उसी तरह ना पसंद हो जिस तरह उसे आग में उठा करके डाला जाना ना पसंद हो, इतना ज़्यादा। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बना करके भेज रहे थे। कुछ नसीहतें की, मुफस्सिरीन कहते हैं उनमें एक नसीहतें थी, या माज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़ता। ऐ माज़, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना, अगर तुझे क़त्ल कर दिया जाए या ज़िंदा जला दिया जाए, ये दो ऑप्शन हैं। क़त्ल करे तब भी शिरक जायज़ नहीं। कोई बंदा ये कहे नहीं, उन्हें मेरी गर्दन पर छुरी रखा हुआ था इसलिए मैं जो है ये शिरक के अमाल करना पड़ा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई आदमी कहे आग में जला दूंगा, जिंदा जला दिया जाएगा पेट्रोल डालकर, फिर भी वो अल्लाह की ज़ात में शिरक हरगिज़ नहीं कर सकता। लोग आज क्या कर रहे हैं मालूम? बहुत सारे नाम लेकर के शिरक के अमाल में घुसे हुए। पॉलिटिक्स में है मौलवी साहब, करना पड़ता है कि नहीं? फला मामले में है, करना पड़ता, ये नहीं करेंगे तो वहाँ ऐसा हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसके अंदर, याद रखें। इबादत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक ना करो। इस जगह अल्लाह तबारक कुरान उठाए आप, उबुदू रब्बकुम वला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह ने जा बजा बयान फरमाया, अल्लाह की ज़ात में ज़र्रा बराबर भी शिरक नहीं कर सकते आप, ज़र्रा बराबर। शैया मन कुरान पढ़ेंगे आप, मालूम होगा अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया कि शिरक मत करो, शिरक मत करो। क्या कहा मालूम? ज़र्रा बराबर भी शिरक मत करो। यह है असल। तो उस आदमी को ईमान की हलावत और उठी मिठास पा सकता है जो कुफ्र में जाना वैसे ही नापसंद करे जैसे आग में कूदना उसे नापसंद हो। ये तीन बातें याद हुई कि नहीं हुई? तीन बातें जहन नशीन कर लें और अपने गिरेबान में झांके, क्या ये तीन बातों पर मेरा अमल है, मेरे अंदर पाया जा रहा है? क्या मेरे अंदर नहीं है तो पैदा करें और ईमान की मिठास को पाएं, वरना तुम्हारा मुसलमान होना सिर्फ मुसलमान जो है नाम के तहत रह जाएगा। अल्लाह के यहाँ ऐसे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए ज़रूरी है ईमान को मजबूत किया जाए। मोमिन कौन है? जिसका ईमान मजबूत है, पुख्ता है, इसके ईमान में कोई कमी नहीं है। वो ईमान की हलावत और उसकी मिठास को पा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ईमान के मिठास पाने के लिए ये जो तीन खसलतें हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे में और आप में इन तीनों खसलतों को पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुजर फरमाए, अल्लाह हमें ईमान का मज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर छोटे बड़े गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें शिर्क जैसे अजीम गुनाह से हिफाजत फरमाए।
اللہ ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔